السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں اس وقت جو امریکہ ایران جنگ کی تازہ صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسر مسعود صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یاسر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے ایک اور کوشش، ایک اور دورہ، ایک اور ملاقات، کئی ادوار ہو چکے، کئی ملاقاتیں ہو چکی، دوبارہ سے ایک کوشش کی جائے گی۔ ہر ایک دورے سے ایک امید جاگتی ہے، لیکن وہ حتمی طور پر اب تک کسی معاہدے کی جانب معاملات نہیں بڑھ پائے۔ کبھی لگتا ہے کہ شاید دوبارہ فل فلیج وار کی طرف چلے جائیں گے، کوئی معاہدہ ہوگا ہی نہیں، کبھی پھر امید جاگتی ہے کہ نہیں شاید معاہدہ ہو جائے۔ اس وقت کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ دا سچویشن؟ جی شکریہ ارسلان۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم وہیں کھڑے ہیں جو ہم اپریل کے مہینے میں کھڑے تھے۔ مسئلہ کچھ اور ہے اصل میں۔ یہ جتنے بھی ہم نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں پاکستان نے، all credit goes to Pakistan. Nobody can take that credit away from Pakistan. لیکن جو جڑ ہے نا مسئلے کی وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اگر آپ دیکھیں اس پیٹرن کو ذرا چیک کریں کہ جب بھی ایک ڈیل بہت قریب پہنچتی ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی تھوڑی بہت جو ہے اس میں مزید ڈرافٹ میں چینجز آ جاتی ہیں۔ تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ ادروائز تو اگر آپ دیکھیں جب اپریل میں جے ڈی وینس آئے تھے تو ڈیل تو اس وقت بھی ہو جانی چاہیے تھی، بہت ساری چیزوں پہ ایگریڈ ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ڈیل کرنے سے پہلے ان کا ٹارگٹ یہ ہے اسرائیل کا کہ جتنا وہ علاقہ لبنان کا ہڑپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے جلدی وہ کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ جنگ اسرائیل نہیں ہار رہا، یہ جنگ امریکہ ہار رہا ہے، اور امریکہ صرف اپنے ملک میں بھی ہار رہا ہے، اس ریجن کے میں بھی ہار رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی، اگر آپ دیکھیں، ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ رکے۔ اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ یہ جنگ نہ رکے؟ ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ وہ ایران کو اپنا ایگزسٹینشل تھریٹ مانتا ہے، لیکن اگر آپ ڈیپر انالیسس دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے ویسٹ ایشیا میں ایک ویکیوم کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ویکیوم کیسے کریٹ ہوگا؟ وہ اس طرح کریٹ ہوگا کہ جتنا یہ ڈریگ ہوگا امریکہ اس وار کے اندر، امریکہ کے ریسورسز اس سے ہڑپ ہو رہے ہیں، امریکہ کی بدنامی ہو رہی ہے، ایران جو ہے وہ آلریڈی یہ جنگ جیت چکا ہے، تو وہ جو ایک ہیجمون کا کانسیپٹ ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ $39 ٹریلین اس وقت ڈیٹ ہے امریکہ کے اوپر، اور اس کا $1 ٹریلین ہر سال اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے بڑے ریسورسز امریکہ کے یہاں خراب ہو رہے ہیں۔ یہی اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ جب امریکہ یہاں سے نکلے گا، اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس ویکیوم کو فل کرے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ایران کے حق میں ہے یہ، اگر جتنا یہ ڈریگ کرے گا ایون اسرائیل یا امریکہ مزید اس کانفلکٹ کو بڑھائے گا، ایران اس سے کمزور نہیں ہو رہا، ایران مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ اس تھوڑے عرصے کے دوران میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، $14 بلین کا آئل جو ہے وہ ایران نے بیچ دیا ہے، اور $10 بلین ایران کا سالانہ بجٹ ہے، جو کہ امریکہ نے خاموشی سے الاؤ کیا کیونکہ امریکہ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ پھر 2 میجر کوریڈورز کا حصہ بن رہا ہے اس وقت ایران، ایک نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور جو رشیا سے لے کے انڈیا تک آئے گا، اور عربین سی میں ایران اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہوگا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یورپ کا شارٹیسٹ روٹ اگر بنتا ہے نیو ریجنل آرڈر میں ایشیا کی طرف، اس میں ایران کا بہت بڑا رول ہے۔ تو کسی بھی صورت میں ایران جو ہے وہ ہار نہیں رہا، وہ جیت گیا ہے، اور جتنا یہ اس کو ڈیلے کریں گے اتنا ایران مضبوط ہوگا۔ آخری بات میں کرنا چاہوں گا جی پلیز، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور ٹائم بہت کم ہے۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگلے 15-20 دن میں میکسیمم کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی۔ 14 جون کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی برتھ ڈے ہے، شاید اس دن پہ کوئی وہ ایک گفٹ اپنے عوام کے لیے یا اس کو ایک وکٹری پورٹرے کر کے شاید وہ ڈیل کر لیں گے۔
میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ہو رائٹ. جائے. یاسر صاحب, ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو اس وقت رول پاکستان کا ہے اس کی اگر کچھ بات کر لیں. اب تک ظاہر ہے کبھی جو ایک بالکل بڑا مسٹرسٹ, کبھی ایرانی نہیں کسی چیز پر مان رہا ہے, کبھی امریکہ نہیں مان رہا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے جو پاکستان نے لیا اور جس کو پاکستان اب تک چلا رہا ہے. اور اب کہیں نہ کہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑا ایک ضروری بھی ہو گیا ہے پاکستان کے لیے کہ اس معاملے کو اتنا آگے تک پاکستان لے گیا ہے کہ اب فائنلی کوئی ڈیل بریک بھی کروا دے پاکستان, اور تاریخ میں امر بھی ہو جائے, اس کا ایک نام بھی آ جائے کہ تیسری جنگ عظیم کو رکوانے والا ملک پاکستان تھا. ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ لاجیکل سی ریزن ہے. دیکھیں, پاکستان کو امریکہ نے جو ٹرسٹ پاکستان کے اوپر رکھا ہے وہ وداؤٹ اینی ریزن نہیں رکھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت میں ایگری کرتا ہوں اپنے کو پینلسٹ سے کہ جو اصل ڈیل ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کروا رہے ہیں. اس وقت وہ کی ہے اس پورے ڈپلومیٹک جو پاکستان نے سیکوینسنگ کی ہے, جو سکسیسز کی ہیں, جتنی ڈے ان ڈے آؤٹ جتنی ایفرٹس کی ہیں, اس وقت جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ان کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت ہو. کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کے علاوہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی دوسرا کوئی ملک دے ہی نہیں سکتا. ریزن بڑی سمپل ہے, کیونکہ ہم نے ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, ہم نے بہت اچھے طریقے سے پلے کیا ڈیورنگ دس کانفلکٹ. جب یہ انیشیٹ ہوا تھا انٹینشن ظاہر ہو گئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پیچھے بیجنگ کی بڑی اچھی چائنا کی بیکنگ ہے, رشیا بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے, گلف مونارکیز جو ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہیں. تو اگر تو یہ پیس ڈیل ہونی ہے تو یہ پاکستان کے تھرو ہی ہونی ہے. There is no other way out. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کریڈٹ اللہ کرے مل جائے, انشاءاللہ وہ کریڈٹ پاکستان کو ملے گا, اور یہ جتنی ایفرٹس پاکستان نے کی ہیں یہ بالکل پاکستان اس کو ڈیزرو بھی کرتا ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو ملے گا بھی. یہ جو بات ہے نا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, یا اصل میں اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کر رہی اس وقت, وہ ہو جائے گی. اور بہت ساری چیزوں پہ تو آلریڈی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. راستے میں درمیان میں آیا ہوا ہے نیتن یاہو, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو روک رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. 40% ابھی سروے ہوا ہے, امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو بالکل یہ کلیئر ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے, جتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے, اینڈ گیم اس کی کیا تھی, اس کی لاجک کیا تھی, یہ وار کیوں شروع کی گئی. 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ تھی یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے کہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کیا جائے, آپ کو یہاں شکست ہوگی. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی چونکہ جو جیوش لابی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے اس وقت امریکہ کے اندر, اور آپ اس کے لیفٹ رائٹ دیکھیں نا, یہ جو کشنر ہے اور یہ جے ڈی وینس ہے یا مارکو روبیو ہے اور باقیوں کو آپ دیکھیں, یہ وہی لوگ ہیں, یہ اسی لابی کے لوگ ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ انویسٹ کیا اور ان کو لائے اور ان کو اس ٹریپ میں پھنسایا. اب اس ٹریپ یہ اتنا دیکھیں, یہ جو وار ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ مس کیلکولیشنز پہ بیس کرتی ہے, اور اگر تھوڑی سی بھی مس کیلکولیشن ہوئی اور ایسکیلیشن لیڈر ہوا, امریکہ اس جنگ میں بجائے نکلنے کے مزید جو ہے وہ پھنس جائے گا. یہ خطرہ ہر وقت رہتا ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ڈیل ہو جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی. میری اسیسمنٹ یہ ہے ایون اگر ڈیل ہو بھی جائے, جو امریکہ کا ایک ٹارگٹ تھا یا اسرائیل کا وہ آلریڈی پورا ہو چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس مڈل ایسٹ کے ویسٹ ایشیا کے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنا. یہ ڈیل اگر ہو بھی گئی تو یہ جنگیں چلتی رہیں گی اس ریجن.